السلام علیکم۔ میرے منہ سے بھولے کا نام سنتے ہی وہ چونکا۔ بولا، تم دونوں کون ہو اور اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ الٹا اس نے ہم سے سوال کر ڈالا۔ معاملہ کچھ گمبھیر سا تھا، اس لیے میں محتاط رہ کر ہی اس سے اصل بات کرنا چاہتا تھا۔ بہتر ہوگا محمود کہ تم پہلے میرے سوال کا جواب دو، کیونکہ ہمیں بھولے نے بتا رکھا تھا کہ اس کا ایک عزیز پھلاں بستی میں رہتا ہے اور اس کی کھاد کی دکان ہے۔ بھولا کہاں ہے؟ اس نے جلدی سے پوچھا۔ وہ خیریت سے تو ہے نا؟ اب اس کی آنکھوں میں ہی نہیں، لہجے سے بھی تشویش محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ بیچارہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ بالآخر میں نے اسے بتا دیا۔ کیا؟ اس کا منہ ایک دم کھل گیا۔ لیکن کیسے ہوا؟ کیا ہوا تھا اسے؟ اور پھر تمہیں کیسے پتا؟ تم دونوں اپنے بارے میں کیوں نہیں بتاتے؟ تم بھولے کے کیا لگتے ہو؟ میں نے پھر سوال کیا۔ وہ میرا دور کے رشتے سے بھانجا لگتا ہے، بالآخر اس نے بتایا، مگر میری اور اس کی پکی یاری تھی۔ میں نے کبھی اس کے اور اپنے درمیان چھوٹے بڑے کا فرق نہیں رکھا تھا۔ میں چند لہجے کے لیے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اسے واقعی بھولے کے مرنے کا دکھ تھا، اور شاید اسی صدمے تلے اسے یہ یقین کرنے میں بھی تامل تھا کہ وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ تب میں نے اسے دھیرے دھیرے ساری بات بتا ڈالی، اور اپنے مسئلے کے سلسلے میں بھی اسے بتا ڈالا۔ وہ یہ سب سن کر ایک لمحے کو پریشان اور ہراساں رہ گیا۔ بھولے کی اندوہناک ہلاکت پر اسے رونا ہی آ گیا۔ وہ بہت حساس ثابت ہوا، اور ذرا ہی دیر میں اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، جسے وہ اپنی گرم شال سے پونچھنے لگا۔ میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر حوصلہ اور تسلی دینا چاہی تھی کہ وہ ایک دم بھڑک اٹھا، اور قریب بیٹھی نادو کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے غم زدہ لہجے میں بولا، یہ سب اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ اسی نے اسے بہکایا ہوگا، اور اس نے چودھری جی برادران سے دشمنی مول لی۔ چودھری جی برادران پر مجھے تھوڑا چونکنا پڑا تھا۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ شالہ جی اور داراب جی دونوں ہی شاید اپنی جاگیر میں ہی نہیں بلکہ آس پاس بھی چودھری جی برادران کے نام سے شہرت رکھتے تھے۔ نادو اس لمحے پریشان سی ہو گئی، اور کبھی مجھے دیکھتی تو کبھی مدے کو تکنے لگتی۔ میں نے مدے کو نرم لہجے میں سمجھانے کی کوشش کی۔ خود پر قابو رکھو محمود میاں، اس بیچاری کا بھلا کیا قصور ہے؟ بھولے کی تو یہ منگ تھی۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ نادو بھی اپنی زبردستی کی اس شادی پر خوش نہیں تھی۔ کیا کرتے پھر یہ دونوں غریب؟ میں نے اس کی وکالت کی اور مدے کو سمجھایا، ذرا سوچو، اس بیچاری نادو پر بھی تو کیسی قیامت ٹوٹی ہے۔ اب یہ نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی، کون اس کی ذمہ داری لے گا؟ ادھر وہ جی برادران اب اس کے ساتھ ہمارے بھی خون کے پیاسے ہو رہے ہیں۔ میں تو درمیان میں پھنس گیا۔ اب یا تو ہمیں اللہ کا ہی آسرا ہے یا پھر تمہارا۔ میری بات پر محمود کو کچھ صبر آنے لگا، اور وہ چپ ہو رہا۔ بھولا اور ان کڑے حالات کے ذکر پر نادو بھی سسک پڑی تھی۔ اس کا بھی زخم شاید ہرا ہو گیا تھا۔ پہر سناٹے کی یہ ٹھٹھرتی دیہاتی رات دبے پاؤں بیتتی چلی جا رہی تھی۔ دور دم بخود سناٹوں میں کسی آوارہ جانور کے رونے کی آواز نے اس ماحول کو اور بھی رکت آمیز بنا دیا تھا۔ مدہ ہنوز چپ رہا، پھر دوبارہ مجھے ہی بولنا پڑا۔ محمود بھائی، تم ہماری کوئی مدد کر سکتے ہو، یا پھر ہم دونوں تمہارا شکریہ ادا کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں؟ یہ ساری تفصیل سننے کے بعد وہ ایک دم اپنا سر اٹھا کر میری طرف دیکھنے لگا، پھر ایک نظر قریب بیٹھی سسکتی نادو کی طرف دیکھا، اور بینچ سے اٹھ کر اس نے اظہار شفقت اس کے سر پر ہاتھ دھر دیا۔ اس کے بعد نہایت شفقت سے بولا، بہنا مجھے معاف کر دینا، میں بھولے کی موت کا سن کر جذباتی ہو گیا تھا۔ اس میں واقعی تیرا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن دیکھا جائے تو بات کسی کے بھی قصور کی نہیں ہے۔ یہ بس تقدیر ہی ہوتی ہے، جو لکھا ہو وہی بھگتنا ہوتا ہے۔ پھر وہ دوبارہ اپنی جگہ پر بیٹھا اور مجھ سے مخاطب ہوا۔ میں نے اسے اس دوران نادو اور اپنا نام بھی بتا دیا تھا۔ دیکھو بھائی سہراب علی خان، یہ چودھریوں کے ساتھ جھگڑے بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ ان کا تو کام ہی لڑنا جھگڑنا اور خون خرابہ ہوتا ہے۔ کھلا پیسہ ہوتا ہے، جاگیرداری ہے، ان کے لیے قانون بھی ان کا من پسند ہی ہوتا ہے۔ میں ہوں ایک شریف آدمی اور بال بچے دار۔ بھولا تو بیچارہ اس جہان سے اٹھ گیا، ہم اس کے لیے افسوس اور دعائے مغفرت ہی کر سکتے ہیں۔ پھر ایک لہجے کے لیے متوقف ہو کر بولا، تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ میں اس کی بات ہی نہیں بلکہ اشارہ بھی اچھی طرح سمجھ چکا تھا۔ بولا، ہاں محمود بھائی، سمجھ رہا ہوں تم کیا کہنا چاہ رہے ہو۔ ہم بھی تمہیں خام خواہ کسی مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتے،
میں تو بس اس لڑکی کو کسی ٹھکانے پر لگانا چاہ رہا تھا اور اپنا بھی کچھ سوچ رہا تھا۔ کہتے ہوئے میں نے ایک نظر نادو پر بھی ڈالی تھی۔ اس نے اب رونا بند کر دیا تھا اور غور سے ہماری باتیں سن رہی تھی۔ میں نے دوبارہ کہا، کیا تم ہمارے لیے اتنا کر سکتے ہو کہ اس بستی میں ہمارے لیے کسی عارضی ٹھکانے کا بندوبست کر دو؟ محفوظ پناہ گاہ ملنے کے بعد ہی ہم اپنا اگلا کوئی اچھا بندوبست کر سکتے ہیں۔ وہ میری بات سن کر حیران ہوا، بولا، کیا ایسے خطرناک حالات میں بھی تم دونوں یہاں اس بستی میں رہنا چاہتے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے کہ جی برادران یا ان کے ہواری یہاں بھی تمہیں ڈھونڈتے ہوئے آ سکتے ہیں؟ جانتا ہوں، میں نے ہولے سے کہا، لیکن صرف 1-2 دن کی بات ہے، کیونکہ میری بہن اور عزیزہ کو میں تلاشنا چاہتا ہوں۔ وہ ادھر ہی کہیں گم ہوئی ہیں۔ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک باہر کسی گاڑی کی آواز ابھری۔ ہم تینوں چونک پڑے۔ شش! باہر کسی گاڑی کی آواز سنتے ہی مدے نے ایک دم اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر ہمیں چپ ہو جانے کا اشارہ دیا اور سرگوشی میں بولا، تم دونوں ادھر کونے میں دبک جاؤ، بوریوں کے پیچھے، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ نادو اور میں نے اس کی ہدایت پر عمل کرنے میں ذرا دیر نہ لگائی اور لپک کر مذکورہ سمت جا دبکے۔ مجھے یہ کسی قدر بھاری سائلنسر والی بائک کی آواز لگی تھی۔ مدہ دکان سے باہر نکل گیا اور یہاں ایک ٹرک آیا تھا۔ دفتن میری سماعت سے درست آواز ٹکرائی۔ راکٹ ٹرک تھا؟ جی ضرور آیا تھا، جی میری دکان کا مال لے کر آیا تھا، مدہ جو جواب میں اس سے کہہ رہا تھا۔ میرے خدا، یہ تو اس مردار گگل کی آواز لگتی ہے۔ دکان کے اندر بوریوں کے پیچھے میرے ساتھ دبکی بیٹھی نادو نے نوارد کی آواز پہچانتے ہی میرے کان میں کپ کپاتی سرگوشی کر ڈالی۔ وہ مجھے اس کے بارے میں پہلے ہی بتا چکی تھی، جو شالہ جی کے چھوٹے بھائی داراب جی کا بڑا ہی خاص مگر بے حد درندہ صفت اور جنگجو قسم کا گماشتہ تھا۔ اب یہ اندازہ نہیں ہو پایا تھا کہ گگل اکیلا بائک پر آیا تھا یا اپنے کسی ساتھی کے ساتھ۔ خیر ہے، میں نے ہولے سے کہا، ذرا سننے دو۔ میں دراصل صورتحال کی خطرناکی کو بھانپنے کی کوشش کرتے ہوئے یہاں سے فرار کے منصوبے پر بھی غور کرنے لگا تھا۔ باہر رات کے گہرے سناٹے کے سبب ان کی آواز ہم تک صاف پہنچ رہی تھی۔ اوئے مال کے ڈانڈے، اس ٹرک والے کو تو جانتا ہی ہوگا۔ نام کیا تھا اس کا اور کہاں جا رہا تھا وہ؟ وہی کرخت اور سنگین آواز ابھری۔ وہ یقیناً اسی راکٹ ٹرک کے بارے میں پوچھ رہا تھا جس میں نادو اور میں سوار ہو کر یہاں تک پہنچے تھے۔ وہ جی، اس کا نام جابر تھا، خانپور باقی مال لے کر جا رہا تھا۔ اب تو کافی آگے نکل گیا ہوگا، ویسے خیریت تو ہے نا جناب؟ مدہ اس سے کہہ رہا تھا۔ اس کا لہجہ خائف سا ضرور تھا، تاہم وہ پورے اعتماد سے بات کر رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا ہمیں بچانے کے لیے، چودھری جی برادران کے خونی گماشتوں سے خطرہ مول لے رہا تھا۔ یوں اس کے انداز تخاطب سے صاف ظاہر تھا کہ وہ گگل سے بھی اچھی طرح واقف ہے۔ لمحہ بھر کی خاموشی کے بعد ایک اور مردانہ درشت آواز ابھری۔ یہ بتا، وہ اکیلا یہاں آیا تھا یا اس کے ساتھ کوئی مرد عورت بھی تھے؟ یہ یقیناً گگل کا ساتھی تھا جس نے مدے سے یہ سوال کیا تھا۔ نہیں، وہ اکیلا ہی تھا، ہم دونوں نے کچھ بوریاں اتاری تھیں، پھر وہ چلا گیا۔ مدے نے پھر دروغ گوئی سے کام لیا، پھر شاید کچھ سوچا اور جلدی سے آگے بولا، ہو سکتا ہے جی کوئی اندر چھپا بیٹھا ہو، میں نے تو باہر سے کھاد کی بوریاں اتروا کر اسے چلتا کر دیا تھا۔ اچھا، گگل نے اچھا کو کچھ اس انداز میں کہا جیسے مدے کی چوری پکڑ لی ہو۔ جھوٹ مت بول، تجھے وقت اور موقع دے رہا ہوں۔ ہمیں پتہ ہے اس ٹرک ڈرائیور نے ادھر درگاہ چوک کے ہوٹل سے مرد و عورت اپنے ٹرک میں بٹھائے تھے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں جناب، مدہ بولا، میں نے تو اسے اکیلا ہی دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، ابھی پتہ چل جاتا ہے۔ گگل کے ساتھی کی آواز ابھری۔ اسے تو ہم آگے جا کر پکڑتے ہیں، تو ایک بات کان کھول کر سن لے، وہ دونوں مرد عورت چودھری صاحب کے خطرناک دشمن ہیں۔ اگر تیری کوئی بھی بات ذرا بھی جھوٹ نکلی تو ہمیں اچھی طرح جانتا ہی ہے۔ لو جی، بھلا میں آپ لوگوں سے کیوں جھوٹ بولنے لگا؟ مدہ بلا ٹلتے ہوئے محسوس کر کے جلدی سے بولا، ٹھیک ہے، اب ذرا اپنی دکان اور پھر مکان کی تلاشی دے، ہم پوری تسلی کے بعد ہی یہاں سے جائیں گے۔ اس بار گگل کی آواز نے جیسے میری اور نادو کی ٹھٹکی ہوئی سماعتوں پر دھماکہ کیا۔ یقیناً اس حکم پر مدہ بھی اندر سے لرز گیا ہوگا، کیونکہ ذرا دیر بعد ہی اس کی ڈگمگاتی ہوئی سی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ جی، وہ آپ دکان کی بے شک تلاشی لے لیں، لیکن گھر میں تو میرے بیوی بچے سو رہے ہیں، وہ بیچارے پریشان ہو جائیں گے۔
کوئی بات نہیں، تمہارے بیوی بچوں کے آرام سے زیادہ گمبھیر مسئلہ ہمارا ہے، وہ دوبارہ بھی سو جائیں گے۔ گگل اکھڑ مزاجی سے بولا، پھر اپنے ساتھی سے مخاطب ہوا، اوے منیرا، اندر جا کر ذرا تلاشی لے آ، پھر مکان میں دونوں ساتھ چلیں گے۔ میں ابھی دیکھتا ہوں استاد۔ اس کے ساتھی کی فدویانہ آواز ابھری۔ وہ دکان کی طرف آ رہا تھا۔ گگل اور مودہ باہر ہی موجود تھے۔ یوں جب تک ان کے درمیان گفتگو ہوتی رہی، میں نے متوقع خطرہ بھانپتے ہی دکان کے اندر ہی ادھر ادھر سرک کر مزید محفوظ چھپنے کی جگہ تلاشنی چاہی، لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ بھلا ہوتی بھی کیسے؟ دکان کا رقبہ مناسب سہی، مگر وہاں بوریوں کے علاوہ دوسرا اعلیٰ بلا سامان بھی بکھرا ہوا تھا۔ آ جا کر یہی جگہ تھی جدھر مودے نے ہمیں دبکنے کو کہا تھا۔ اوپر سے کھاد کی ناگوار بو نے دماغ خراب کر دیا تھا۔ نادو اور میں نے الگ الگ ہو کر بھی چند بوریوں کا خلا بنا کر دبکنے کی کوشش کی۔ اس میں بھی کوئی کامیابی محسوس نہیں ہوئی۔ وجہ ایک تو اول الذکر تھی، دوسری یہ کہ جس طرح میں توانا اور لمبے چوڑے وجود کا مالک تھا، تو نادو بھی اپنے جثے کی وجہ سے کم نہ تھی۔ اگر کچھ دبلی پتلی ہوتی تو میں اسے کسی کونے خدرے میں چھپا دیتا۔ اب جہاں تھے جیسے تھے یہی بہت تھا۔ پھر ان کی آمد غیر متوقع تو نہیں تھی، مگر یہ ضرور تھا کہ اس قدر جلد یہاں ہماری تلاش میں شالا جی وغیرہ کے ان دونوں گرگوں کا پہنچ جانا امید کے برخلاف ہی تھا۔ دکان کے اندر کسی سائے کو داخل ہوتے محسوس کرتے ہی میں نے اپنا سر نیچے کر لیا۔ نادو میرے دائیں جانب سکڑی سمٹی فرش پر بیٹھی تھی اور میں اس سے چند ہی انچ کے فاصلے پر اکڑوں بیٹھا تھا، لیکن اس طرح کے دیکھ لیے جانے کی صورت میں اس پر حملہ کر سکوں۔ آگے پھر جو ہوتا دیکھا جاتا۔ اگرچہ مودے سمیت مجھے بھی یہی امید تھی کہ یہ لوگ دکان سے زیادہ گھر کی تلاشی کو اہمیت دیں گے۔ دیکھتے ہیں اب کیا ہونے والا تھا۔ آر یا پار، میں نے ہر قسم کی صورتحال کے لیے خود کو تیار کر لیا تھا۔ نادو نے البتہ مجھ سے کہا اس کے پاس فیکل ہے، لیکن میں نے اسے استعمال کرنے سے سختی سے منع کر دیا۔ وہ ابھی تک اسی کے پاس تھا جو اس نے اپنے کھلے نیفے والی شلوار میں کہیں اڑس رکھا تھا۔ سوٹ کیس بھی دکان میں ہی کہیں کونے میں چھپا دیا تھا۔ ادھر گگل کا ساتھی منیرا دکان کے اندر داخل ہو چکا تھا اور ساتھ ہی اس نے بوریوں کو ادھر ادھر کرنا بھی شروع کر دیا تھا۔ یہ محسوس کرتے ہی میں نے دانتوں سمیت اپنے ہونٹ اس قدر زور سے بینچ لیے کہ جبڑے کی ہڈیاں تک ابھر آئیں۔ اس کا مطلب تھا کہ اب ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر نکاسی ممکن نہ تھی۔ پھر ذرا ہی دیر بعد اسی کونے کی جانب اس کے قدموں کے سرکنے کی آواز سنائی دی جدھر میں اور نادو دبکے ہوئے تھے۔ یہاں ہمارے اوپر سیمنٹ کی سلیب بھی تھی، اس پر بھی بوریاں رکھی ہوئی تھیں۔ نیچے ہم تھے، ہمارے دائیں بائیں بوریاں، عقب میں دیوار اور سامنے کے رخ پر بھی بوریوں کی دیوار سی بنی ہوئی تھی۔ اچانک ہی میں نے منیرے کو جیسے اپنے سر پر مسلط پایا۔ وہ ہمارے بالکل قریب تھا، اس قدر کہ اس کی سانسوں کی بازگشت بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ بوریاں ادھر ادھر کرنے کے سبب شاید اس کی سانس تھوڑی پھول گئی تھی۔ اوے منیرے، اندر ہی رہ گیا؟ دفتن باہر سے گگل کی ہانک لگاتی آواز ابھری۔ اتنی بڑی دکان تو نہیں ہے یہ۔ مجھے تسلی ہوئی کہ اب یہ موذی جلد لوٹ جائے گا یہاں سے، لیکن مجھے تشویش ہوئی۔ منیرے نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بدستور آگے بڑھا جا رہا تھا۔ نادو بار بار اپنے خشک پڑتے ہونٹوں پر خوف بھرے انداز میں زبان پھیرے جا رہی تھی۔ اس کی پتھرائی ہوئی آنکھیں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھیں۔ خود میری اپنی سانس سینے میں اٹکی ہوئی تھی، لیکن اب اس میں ڈر یا خوف کی بجائے ایک وحشت سی اتر آئی تھی، یوں جیسے میں اب اس مشکل سے نبردآزما ہونے کے لیے بالکل تیار تھا۔ منیرے کے سائے کو میں نے اپنے قریب دائیں جانب سے سرکتے دیکھا۔ وہ ہمارے قریب، بہت قریب آ چکا تھا۔ چل لوئے، مر گیا ہے تو؟ باہر سے پھر گگل کی ہانک ابھری۔ آیا استاد؟ منیرے نے یہاں سے جوابی ہانک لگائی اور میں نے اس کا سایہ قریب آ کر دوبارہ پلٹتے دیکھا تو ایک طمانینت بھرے احساس تلے میں نے اپنی آنکھیں موند لیں، لیکن دوسرے ہی لمحے جیسے میری سماعتوں میں ایک دھماکہ ہوا۔ نہ جانے نادو کے بدن پر کون سا پسو سرسرایا تھا کہ اس کے حلق سے اوئی جیسی آواز برآمد ہوئی۔ رات کے پہر اور ٹھٹکے ہوئے سناٹے میں دکان کے اس خاموش کونے میں یہ آواز کسی دھماکے سے کیا کم ہوگی جس نے منیرے کو بے نیل و مرام لوٹنے سے واپس پلٹنے پر مجبور کر دیا تھا۔ بھانڈا پھوٹ چکا تھا، چھپنے کا کوئی فائدہ نہ رہا۔ منیرے کا سرکتا کھسکتا سایہ یکدم سامنے آ کر مجسم وجود بن گیا، اور یہی وہ وقت تھا جب میں کسی چیتے کی طرح اچھل کر اس پر پڑا۔
وہ ہمیں دیکھ کر لمحاتی حیرت میں غرق ہو گیا اور میں نے اسی قلیل موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پر کسی درندے کی طرح جھپٹا مارا تھا۔ نتیجے میں اس پر میں فوراً ہی غالب آ گیا۔ اگرچہ ڈیل ڈول میں وہ بھی کم نہ تھا مگر قد میں مار کھاتا تھا۔ میں اسے رگیدتا ہوا دیوار تک لے گیا اور پھر سنبھلنے کا ذرا بھی موقع دیے بغیر اس کی دونوں کنپٹیوں پر مخصوص وار کرتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کی تالیاں بجائیں۔ وہ وہیں کٹے ہوئے شہتیر کی طرح گر پڑا۔ میں دروازے کی طرف لپکا، نادو اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے اشارے سے اسے نیچے ہونے کا کہا۔ وہ پھر چھپ گئی، جانتی تھی کہ ابھی ایک مصیبت گگل کی صورت باہر موجود کھڑی تھی۔ ادھر گگل منیرے کو آوازیں دیتا رہا، اس کے بعد بکتا جگتا ادھر ہی آنے لگا۔ پھر جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا میں نے اس پر بھی جست لگا دی اور اسے اپنے ساتھ رگیدتا ہوا دیوار تک لے گیا۔ مقصد اس کا سر دیوار سے ٹکرانا تھا مگر وہ بھی پھرتیلا ثابت ہوا۔ ڈیل ڈول میں وہ مجھ سے کچھ سوا ہی تھا اور قد میرے برابر۔ اس نے راہ ہی میں سنبھل کر مجھے غچا دیتے ہوئے چکر دے ڈالا۔ نتیجے میں اپنے ہی زور پر دیوار سے جا لگا، لیکن نہ چلا میں بھی نہیں بیٹھا۔ وہ جیسے ہی میرے شکنجے سے آزاد ہوا تو اپنے کھلے ڈلے لباس کے اندر ہاتھ ڈالنے لگا۔ وہ کوئی ہتھیار نکالنا چاہتا تھا کہ میں بھی پلٹ کر دوبارہ اس پر جھپٹا اور اسے ٹھوک کر رسید کر ڈالی۔ وہ لڑکھڑا کر قریب چوبی کاؤنٹر نما میز سے جا ٹکرایا۔ میں نے اسی پر بس نہ کیا اور اس پر چڑھ دوڑا۔ مجھ پر جیسے جنون سوار تھا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اس کی گردن دبوچنا چاہی تو اس نے ایک لات سکیڑ کر اس کا گھٹنا میرے دائیں پہلو پر رسید کر دیا۔ میرے حلق سے کراہ خارج ہوئی مگر میں اس درد کو پی گیا اور سنبھل کر اپنے دائیں ہاتھ کا ایک گھونسا اس کے پیٹ پر رسید کر دیا جو خاصا زوردار ثابت ہوا مگر اس کے حلق سے آواز تک نہ نکلی۔ کمبخت کچھ زیادہ ہی سخت جان تھا۔ اس کا رنگ سانولا اور چہرہ بھاری اور چوڑا تھا۔ آنکھوں میں صفاکانہ وحشتیں ہلکورے لے رہی تھیں اور بال لمبے اور تیل میں چپڑے ہوئے تھے۔ اس دوران مودا بھی گھبرایا بکھلایا ہوا اندر آ گیا تھا۔ اپنی دکان کو اکھاڑا بنتا دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے۔ وہ جیسے بت بنا وہیں دروازے پر ہی کھڑا تماشا دیکھتا رہا۔ ادھر میں اور گگل ایک بار پھر آمنے سامنے زور آوری میں مصروف تھے کہ مان اس کے دائیں جانب سے نادو مجھے کسی بدروح کی طرح نمودار ہوتی نظر آئی۔ اس کے ہاتھ میں فیکل دبا ہوا تھا۔ شکر تھا کہ اس نے گگل پر فائر نہیں کیا بلکہ اس کا دستہ گھما کر اس کی کنپٹی پر رسید کر دیا۔ گگل کے حلق سے بیل جیسی ڈکراہٹ ابھری اور وہ تیورا کر گرا، لیکن اب بھی اپنے حواس میں تھا، بے ہوش نہیں ہوا تھا۔ بھاگو، نادو چلائی اور اپنا سوٹ کیس اٹھا کر دروازے کی جانب دوڑ لگا دی۔ میں نے بھی یہی کیا۔ راہ پانے کے لیے ہمیں دروازے پر حیران کھڑے مودے کو بھی تھوڑا ایک طرف دھکیلنا پڑا۔ باہر گگل کی بائک سائیڈ سٹینڈ پر کھڑی تھی اور چابی بھی لگی ہوئی تھی۔ میں لپک کر اس پر سوار ہوا اور نادو میرے پیچھے۔ کک لگانے اور آگے بڑھانے میں نے مطلق دیر نہ لگائی۔ بائک گراتی ہوئی تاریکی میں ایک طرف دوڑ پڑی۔ یہ سب بہت تیزی سے ہوا تھا۔ ہم دونوں ایک بڑی مصیبت سے بچ کر نکل آنے میں کامیاب ہو گئے تھے، لیکن اب مجھے اس بیچارے مودے کی فکر ہوئی۔ وہ اب انہیں کیا جواب دیتا؟ ممکن ہے وہ یہی کہتا کہ اسے کچھ معلوم ہی نہ تھا۔ وہ دونوں یعنی ہم کس وقت اس کی دکان میں گھس کر چھپے بیٹھے تھے وغیرہ۔ پھر بھی اتنا آسان نہ تھا انہیں مطمئن کرنا۔ اس وقت بائک فراٹے بھر رہی تھی۔ پھلاں وسطی کے دیہات کے کچے راستے سے میں جلد ہی بائک کو مین روڈ پر لے آیا اور اس کا ایکسیلیٹر گھما کر اس کی رفتار بھی بتدریج بڑھاتا چلا گیا۔ نادو عقب میں بیٹھی تھی اور درمیان میں سوٹ کیس پھنسا ہوا تھا۔ بیٹھی بھی اس طرح ہی تھی جیسا کہ میں بیٹھا تھا۔ جانے اسے کیا چرایا کہ میرے کان کے قریب اپنا منہ کر کے بولی، بالکل فلموں والا سین لگتا ہے۔ میں نے ٹی وی پر ایک ایسی ہی فلم دیکھی تھی جس میں ایک تیری طرح کا ہیرو اور میری طرح کی ہیروئن۔ خاموش، میں نے اسے بری طرح جھڑک دیا۔ وہ بیچاری چپ ہو گئی۔ میری جان پر بنی ہوئی تھی اور اس کمبخت کو فلموں کی یہ تیرے منہ کے اندر زبان کیا عین وقت پر بل کھا گئی تھی۔ تیری اس غلطی سے ہم بری طرح پھنس گئے تھے، میں نے غصے سے کہا۔ میرے گریبان کے اندر سسرا کوئی کیڑا گھس گیا تھا، اسی نے کاٹا تھا، شاید کوئی پسو تھا، وہ خفیف سی ہو کر بولی۔ میں اب کیا بولتا، بائک بھگاتا رہا۔ یوں میں رات کی تاریکی میں بائک دوڑاتا ہوا پھلاں وسطی سے کوئی 3-4 کلومیٹر دور نکل آیا تو تاریک ویرانے میں ایک جگہ سڑک کنارے قدرے کچے میں جدھر کھیتوں سے پہلے خضرو جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں بائک روک دی، چابی گھما کر انجن سلا دیا اور نادو کو نیچے اترنے کا کہا۔ یہاں کیوں رکا ہے تو؟ جانتا نہیں وہ سسرے دونوں ہمارے پیچھے بھی آ سکتے ہیں؟ وہ حیران ہو کر بولی۔ وہ نیچے نہیں اتری تھی۔ ہمیں کچھ سوچنا پڑے گا، میں نے بھی بائک کی سیٹ پر بیٹھے بیٹھے کہا،
کیونکہ میں ابھی پھلاں وسطی میں کچھ دن رہنا چاہتا ہوں تاکہ فوزیہ اور راحیلہ کو تلاشنے کی کوشش کر سکوں۔ وہ میری بات سن کر ایک دم بائک سے نیچے اتر آئی اور میرے سامنے آ کر بولی، تو ہوش میں تو ہے سہراب؟ کیا اب بھی تو اس وسطی کا رخ کرنا چاہتا ہے؟ تو اور کیا کروں؟ کیا اپنی بہن اور فوزیہ کو نہ تلاش کروں؟ میں نے اسے گھورا۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، اس نے فوراً لہجے میں رسانیت بھر لی۔ اس وقت ہم وہاں دیکھ لیے گئے ہیں اور دراب جی کے گنڈے گگل سے بچ کر بھاگے ہیں۔ معاملہ وہاں ابھی گرم ہے۔ آگے کچا صادقہ باد نامی روڈ ہے، ادھر 8-10 کلومیٹر کے آگے بائیں جانب کچے میں ایک چک جھورا ہے، وہاں میری دور کی ماسی نورا رہتی ہے، تندور چلاتی ہے۔ وہاں ہمیں اچھی اور محفوظ پناہ گاہ مل جائے گی۔ تب تک ہم تیری بہن اور محبوبہ کی تلاش کا بھی آرام سے بیٹھ کر کوئی منصوبہ بنا لیں گے۔ میں نے غور کرنے کے انداز میں اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ مجھے اس کا مشورہ برا نہیں لگا۔ چند لہجے کے لیے میں نے ہونٹ بھینچے، پھر بائک کو کک مار کر بولا، چل بیٹھ، پھر نکلتے ہیں۔ وہ بیٹھ گئی۔ رات کی اندھیری اور ویران تاریکی میں ہمارا سفر پھر شروع ہو گیا۔ میں بائک کو خاصی رفتار سے دوڑاتا ہوا پختہ روڈ سے کچا صادقہ باد نامی روڈ پر لے آیا۔ یہ واقعی کچا اور بل کھاتا ہوا روڈ ثابت ہوا۔ جا بجا کھڈے کھبے بنے ہوئے تھے، آس پاس خودرو جھاڑیاں اور پار کھیتوں کے سلسلے تھے، جہاں سے محافظ کتوں کے کبھی کبھار بھونکنے کی آواز آنے لگتی۔ اچانک کچھ سوچ کر میں نے بائک روک دی۔ اب کیا ہوا؟ پیچھے بیٹھی نادو نے پوچھا۔ اس بائک کو ادھر ہی کہیں چھوڑنا ہوگا، یہ ہمیں پکڑوا دے گی۔ غلط، وہ بولی، اس وقت یہی ہمارے کام آ رہی ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر یہ چوری کی ہے، زیادہ دیر ہمارے پاس رہی تو کسی مشکل میں پڑ سکتے ہیں۔ اگر بائک ادھر ہی چھوڑ دی تو ہم اس سے زیادہ مشکل میں پڑ جائیں گے، اس نے کہا۔ ابھی تک جھورا بہت آگے ہے، ہم وہاں پیدل نہیں جا سکتے۔ راستے میں کھیتوں کی حفاظت کرنے والے کتوں کا تجھے تجربہ نہیں، وہ اس وقت بہت خونخوار ہو جاتے ہیں، ہمیں چیر پھاڑ ڈالیں گے، بلکہ وہ تو چلتے ہوئے موٹر سائیکل سواروں پر بھی چھلانگیں لگا کر گرا دیا کرتے ہیں۔ میں اس کی بات سن کر لرز گیا۔ وہ ادھر ہی کے ماحول کی پروردہ تھی، میں اس کی بات یا مشوروں کو نہیں جھٹلا سکتا تھا۔ سوچتا رہ گیا تو وہ تشفی امیز انداز میں بولی، تو اس کی فکر نہ کر، بابو اس کا حل نکال لے گا۔ بابو یہ کون ہے؟ ماسی کا بیٹا ہے، مکینک ہے، چوری کا سامان نکال کر ادھر ادھر بیچ کر اپنا خرچہ نکالتا رہتا ہے، لیکن اس پر بھروسہ کیسے کیا جائے؟ وہ ہمیں نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ میں نے ایک تشویش امیز خیال ظاہر کرتے ہوئے کہا، وہ خود چور ہے، میں اس کو اچھی طرح جانتی ہوں، منہ میں دانہ پڑ جائے تو وہ ہمارے آگے اس وقت تک دم ہلاتا رہے گا جب تک ہم اسے لات نہ مار دیں۔ اب جلدی کر، یہ دیہاتی علاقہ ہے، منہ اندھیرے ہی یہاں آس پاس لوگ ہی لوگ نظر آنے لگیں گے، بہتر ہے مقامی لوگوں کی نظروں میں آئے بغیر ماسی نورا کے گھر تک جلدی پہنچ جائیں۔ اس کی بات پر صاد کرنے کے سوا میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ باہر کیف اس چنڈال کی ایک بات تو فوراً ہی درست ثابت ہوئی تھی، کیونکہ ذرا آگے جا کر 3-4 کتوں نے ہماری خبر لی۔ ایک تو راستہ کھڈوں کھبوں والا، اوپر سے یہ مصیبت۔ کتے خونخوار انداز میں پہلے تو بھونکتے ہوئے ہماری بائک کے ساتھ ساتھ چلتے رہے، پھر انہوں نے حملہ بھی کرنا شروع کر دیا۔ 2-1 بار تو میں نے گیئر اور بریک سے پاؤں ہٹا کر انہیں ٹھوکر بھی رسید کرنے کی کوشش کی۔ ایک کتے کے جبڑوں میں میرا پاؤں بھی آ گیا تھا، شکر تھا کہ میرے پیر میں بوٹ تھے۔ میں نے ایک جھٹکا دے کر پاؤں چھڑایا۔ پیچھے بیٹھی نادو بھی مخصوص انداز میں انہیں ہشکارے دے رہی تھی، ساتھ ہی اس نے سوٹ کیس بھی درمیان سے ہٹا کر ہاتھ میں لے لیا تھا۔ وہ ساتھ بھاگتے خونخوار کتوں کو اس کی ضربیں لگانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس دھکم پیل میں میری پشت پر اس کا قیامت خیز میل بھی مجھے صاف محسوس ہوتا رہا، مگر اس وقت کسے ان اٹکھیلیوں کی پرواہ تھی۔ بڑی مشکلوں سے جان چھوٹی اور ہم آبادی میں پہنچ گئے۔ سوٹ کیس اس نے دوبارہ اپنے اور میرے درمیان میں رکھا تو میں نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ اب میری پشت پر کسی نرم و گداز لمس کے دباؤ کی بجائے سوٹ کیس آ گیا تھا۔ یہاں بھی ہو کا عالم تھا۔ گاؤں کے لوگ دن بھر کے تھکے مارے کچے اور پرسکون کوٹھڑی نما کمروں میں بے سدھ سوئے پڑے تھے۔ بائک کی ہیڈ لائٹ روشن تھی۔ ہم دو ایک ٹیڑھی میڑھی کچی گلیوں سے ہوتے ہوئے بالآخر ایک آخری سرے پر واقع گھر کے سامنے رک گئے۔ میں نے بائک کھڑی کی اور چابی گھما کر انجن آف کر دیا۔ نادو اتر آئی اور میں بائک کے ساتھ ٹک کر کھڑا ارد گرد کا جائزہ لینے لگا۔ ہر طرف سناٹے کا راج تھا،
کہیں قریب کسی گھر کے کشادہ کچے صحن میں بندی گائے کے ہولے سے ڈکرانے کی آواز ابھری۔ نادو بائک سے اتر کر سیدھی دروازے کی جانب بڑھی، جس پر کسی بوری کے ٹکڑے کا بوسیدہ سا ٹاٹ جھول رہا تھا۔ وہ ہٹا کر اس نے 2-3 بار دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر گزری، کسی کے کھانسنے کی آواز ابھری۔ اس کے بعد اندر سے کسی عمر رسیدہ عورت کی آواز آئی، وے بابیا، تو چھت ٹاپ کے آ جاتا ہے، اب دروازہ کیوں بجا رہا ہے؟ ماسی جلدی سے دروازہ کھول، میں ہوں نادی، نادو نے کہا۔ بابیا، شاید اس نے اپنے بیٹے بابو کو کہا تھا، جس کا مطلب تھا وہ اندر نہیں تھا اور رات گئے گھر آتا ہوگا۔ ارے نادی پتری، اندر سے متحیر آواز ابھرتے ہی دروازہ بھی کھل گیا۔ سامنے جھریوں بھرے چہرے کے ساتھ ایک ضعیف عورت برآمد ہوئی۔ سہراب بائک اندر لے آ، نادو نے گردن موڑ کر مجھے کہا۔ ارے کون ہے پتری؟ بوڑھی خاتون نے دروازے سے ہی میری جانب دیکھتے ہوئے نادو سے پوچھا۔ ماسی سب بتاتے ہیں، اندر آنے دو ذرا ہمیں، نادو بولی۔ میں بائک کو اندر لے آیا۔ صحن کشادہ اور دیواریں گارے مٹی والی تھیں۔ ایک جانب کھرلی کے پاس 2 بھینسیں اور ایک بچھڑا بندھا نظر آیا، دوسری جانب قطر مشین نصب تھی۔ ایک چھپرا تھا، وہاں مرغیوں کا ڈربہ تھا۔ دوسرے کونے میں ایک جست کا بغیر دروازے والا سٹور سا تھا، جس کے اندر موٹر سائیکلوں کا الا بلا سامان اور اوزار بکھرے ہوئے تھے۔ صحن میں 2 چارپائیاں تھیں، سامنے 2 کچے کوٹھڑی نما کمرے تھے جن کے دروازے بند تھے۔ ہم چارپائیوں پر ہی بیٹھ گئے۔ ماسی نے صحن میں جھولتا ہوا ایک بلب جلا دیا۔ میں نے بائک صحن میں کھڑی کر دی۔ وہ دونوں چارپائیوں پر براجمان ہو گئی تھیں۔ میں بھی نادو کے ساتھ پاؤں جھلائے بیٹھ گیا۔ نادی، خیریت تو ہے نا تو اس وقت؟ اور یہ، ماسی نے آخر میں میری جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ ماسی، خیریت کو چھوڑ، یہ میرے نصیب میں کہاں؟ تو یہ بتا کہ ہمیں یہاں کچھ روز تک پناہ مل سکتی ہے؟ نادو نے پوچھا۔ ماسی نورا نے تشکیک بھری نظروں سے نادو اور میری طرف دیکھا، پھر ذرا تیز سے لہجے میں بولی۔ تو کیا اب تو نے یہ نیا چکر شروع کر دیا ہے؟ یہ اب کیا تیرا کوئی نیا خصم ہے؟ ماسی نورا لاکھ عمر رسیدہ تھی، لیکن دیکھنے میں وہ خاصی دبنگ اور تیز ترار تھی۔ میں نے کہا نا ماسی، سب بتا دوں گی، اور یہ میرا کچھ نہیں لگتا۔ تو میری بات کا جواب دے، ورنہ اسی وقت میں چلی جاتی ہوں۔ نادو نے برا مان کر کہا تو ماسی ایک دم مشفقانہ لہجے میں اس کے سر پر ہاتھ دھرتے ہوئے پیار سے بولی۔ تو میری دھیوں جیسی ہے، بھلا میں تجھے کیوں اس طرح جانے دوں گی؟ کیا مجھے اپنی مری ہوئی بہن کو جواب نہیں دینا؟ روز حشر وہ میرا گریبان پکڑ کر کہے گی، نی نورا، میری دھی کے مصیبت کے وقت تو کام نہ آئی۔ تو بس پھر میری بات کا یقین کر، نادو بولی۔ میں اس وقت واقعی مصیبت میں ہوں، اور یہ، اس نے میری جانب اشارہ کیا، مجھے اپنی جان پر کھیل کر اس مصیبت سے چھڑا کر لایا ہے۔ یوں سمجھ میرا سب کچھ ختم ہو چکا۔ ہے نہیں کڑیے، اللہ سے خیر مانگ۔ ماسی نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، کہیں اس سسرے چودھری جیاں نے تو تجھے، میرا مطلب ہے خدا نخواستہ، طلاق تو نہیں دے دی؟ کاش وہ ایسا ہی کر دیتا، تو اس سے زیادہ اچھی بات اور کیا ہوتی؟ نادو نے حسرت و یاس تلے کہا، اور پھر دھیرے دھیرے ماسی نوراں کو ساری بات بتا دی۔ ماسی نوراں بڑے غور اور انہماک سے یہ سب سنتی رہی، اور اس دوران بار بار کبھی اپنے سینے کو تھام لیتی تو کبھی اپنا پوپلا سا منہ کھول کر اس پر اپنا ہاتھ رکھ دیتی، اور اسی درمیان میں وہ میری جانب بھی متحیر سی نظروں سے دیکھ لیتی تھی۔ میں خاموشی سے بیٹھا ان دونوں کی جانب تکتا رہا۔ ابھی اتنا ہی کافی ہے ماسی، باقی باتیں بعد میں بتاؤں گی۔ آخر میں نادو نے ماسی سے کہا، اور ساتھ ہی اس نے میری جانب ذرا دزدیدہ نگاہوں سے دیکھا بھی تھا، تاہم مجھے بھی اپنی جانب تکتا پا کر اس نے فوراً نگاہ پھیر لی۔ مجھے لگا جیسے وہ اب بھی مجھ سے کچھ چھپائے ہوئے تھی، اور کچھ ایسی باتیں بھی تھیں جو صرف وہ ماسی سے تنہائی میں ہی کرنا چاہتی تھی، میرے سامنے نہیں۔ میں نے بھی کوئی طرح نہ دی اور انجان بنا بیٹھا رہا۔ بس تو فکر نہ کر، جتنے دن مرضی چاہے ادھر رہ، پر دھیان رکھنا تم دونوں، ماسی نوراں کہہ رہی تھی۔ باہر بلا وجہ مت نکلنا، کوئی گھر ملنے آئے تو اندر کوٹھڑی میں چھپ جانا، میں خود ہی آنے والے کو دیکھ لوں گی۔ ویسے تو میں باہر تندور میں ہی ہوتی ہوں۔ ماسی، تو اب تک اس عمر میں اس قدر سخت کام کرتی ہے، یہ بابو مشٹنڈا کیا کرتا پھر رہا ہے؟ اس کی تو نے شادی بھی نہیں کی اب تک؟ نادو نے حیرت سے کہا تو ماسی بولی، کام تو کرتا ہے بابو، باقی مجھے تو شوق ہے تندور لگانے کا۔ پنڈ کے لوگ میرے تندور کی لگی گرما گرم روٹی پسند کرتے ہیں، میری عزت کرتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ ایک دن کیا ایک وقت تندور نہ لگے تو دروازے کے باہر جمع ہو جاتے ہیں،
میری خیریت پوچھنے کے لیے۔ اب بتا بھلا کیسے ان کی خدمت کروں؟ ویسے بھی اب میں شام میں ہی لگاتی ہوں تندور، گرمیاں جو آ گئی ہیں۔ نادو کو پتہ نہیں ماسی کی یہ منطق سمجھ آئی یا نہ آئی، مجھے ضرور آ گئی تھی۔ تو نے اس کی شادی بھی نہیں کی ابھی تک؟ نادو اب شروع ہو چکی تھی اور میرا نیند کے مارے برا حال تھا۔ اب کر دوں گی، تو جو آ گئی ہے، ماسی نے معنی خیز لہجے میں کہا تو نادو نے بات بدلی اور آرام کرنے کا کہا۔ شاید اس کی ماسی کو اس کے بارے میں ابھی کچھ معلوم نہیں تھا، یا پھر اس نے کسی اور وجہ سے یہ بات کہی ہو۔ مجھے بہرحال سر کھپانے کی ضرورت نہیں تھی۔ میری چارپائی تو کونے میں لگا دی گئی، خود نادو اندر سو گئی۔ اگلے دن ایک عجیب سے شور سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ بیچ صحن میں ایک کھٹارا سی پرانے ماڈل کی ویسپا سکوٹر ڈبل سٹینڈ پر کھڑی تھی اور ایک خوب موٹا سا گول گپا نوجوان اسے ایکسیلیٹر دیے جا رہا تھا۔ اوپری بدن اس کا برہنہ تھا، نیچے شلوار کسی ہوئی تھی، رنگت کالی سیاہ تھی، چہرے پر چیچک کے گڑے نما داغ بھی نظر آ رہے تھے، قد ٹھگنا تھا، بال چھوٹے تھے۔ وہ اسکوٹر میں مست تھا، قریب اوزاروں کا باکس کھلا پڑا تھا اور اوزار بکھرے ہوئے تھے۔ شاید یہی ماسی نوراں کا لڑکا بابو تھا۔ صورت سے وہ مجھے جھاپٹ جلا سا ہی دکھائی دیا، تاہم میرا یہ اندازہ غلط بھی ہو سکتا تھا۔ بعض اوقات ایسا نظر آنے والے اندر سے کمینے بھی نکلتے ہیں۔ ماسی باورچی خانے میں مصروف تھی، نادو نہ جانے کہاں تھی، صحن میں دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ اسی سے میں نے وقت کا اندازہ لگایا، 10 تو بج گئے ہوں گے۔ جاتی ہوئی سردیوں کی دھوپ اب چبھنے لگی تھی، موسم درمیانہ ہو چلا تھا، گرمیوں کی آمد تھی، تاہم رات میں سردی اور دن میں گرمی جیسا موسم تھا۔ میں چارپائی پر اٹھ بیٹھا، بابو نے میری طرف اچٹتی سی نگاہ ڈالی اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ وہ اپنے حال میں مست الست رہنے والا نوجوان تھا۔ بعض لوگوں کو کاٹھ کباڑ اور الا بلا سے جنون کا عشق ہوتا ہے، یہ بھی مجھے کچھ ایسا ہی نوجوان لگا۔ میں غسل خانے میں جانے کے لیے چارپائی سے اٹھنے ہی والا تھا کہ نادو وہاں سے اپنے گیلے لمبے بال کھولے آتی نظر آئی۔ اس نے دوپٹہ نہیں لیا ہوا تھا، وہ بھی نہا کر نکلی تھی اور بال جھاڑتی ہوئی میری چارپائی کے قریب آ گئی۔ اٹھ گئے؟ بڑی دیر تک نیند کرتے رہے ہو؟ وہ شوخ لہجے میں بولی۔ اس نے دھلا نکھرا سرخ پھولدار لباس پہنا ہوا تھا جو اس کی کھلی کھلی رنگت والے ستھرے چہرے پر خاصا جچ رہا تھا۔ جواب میں کیا بولتا، پتہ تو تھا ہی اسے شب گزشتہ اور پیش آمدہ حالات کی کشاکشی کا، اس لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ غسل خانہ خالی ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہاں چلے جاؤ، تب تک میں ناشتہ تیار کرتی ہوں۔ میں آگے بڑھنے لگا تو اس نے اچانک ہاتھ آگے کر کے روک دیا۔ میں چونک کر رکا۔ اس باگڑ بلے سے ملے ہو؟ اس نے صحن میں کام کرتے ہوئے بابو کی طرف اشارہ کیا۔ ابھی نہیں، بس دیکھا ہی ہے، میں نے جواب دیا۔ اوے بابے بدتمیز، یہ کیا ہر وقت تو کھٹاروں میں الجھا رہتا ہے؟ گھر میں مہمان آیا ہے، کیا سلام نہیں کیا ابھی تک اسے؟ اس نے بابو کی طرف چہرہ کر کے ہانک لگائی۔ سلام، بابو نے دور ہی سے آئل میں لتھڑا ہوا ہاتھ بلند کر کے کہا۔ وعلیکم السلام، میں نے بھی ہاتھ اٹھا کر جواب دیا اور غسل خانے کی جانب بڑھ گیا۔ غسل خانہ کیا تھا، ننگی اینٹوں کی 3 دیواریں تھیں، چوتھی سمت میں ٹاٹ جھول رہا تھا جو ہوا سے ادھر ادھر بھی ہو جاتا تو اندر کی ساری خرافات کی جھلک بھی بآسانی دکھائی دے جاتی، جس کا حجم بمشکل 4x4 کا ہوگا۔ اس کے اندر نلکا، بالٹی اور رفع حاجت کرنے کا بندوبست کر دیا گیا تھا۔ بہرکیف میں تو ویسے ہی ایسے ماحول کا عادی تھا، غسل وغیرہ میں مصروف رہا۔ ذرا دیر گزری تو لگا جیسے کوئی جھولتے ہوئے ٹاٹ کے قریب آ گیا ہو۔ میں نے اس ڈر سے کہ کہیں ہوا کے جھونکے سے یہ ادھر ادھر نہ ہو جائے، بوکھلا کر اسے تھام لیا۔ یہ انگوچھا لے لے، اور کپڑے بھی تیرے ہی سائز کے ہوں گے، بھولے، اور تیری قد و قامت میں بھلا کیا فرق تھا؟ غسل خانے کے جھولتے ٹاٹ کے قریب آنے والا سایہ نادو کا تھا، ساتھ ہی اس نے اپنا نازک اور گداز ہاتھ اندر کیا تو اس میں انگوچھا اور کپڑے لٹکے ہوئے تھے۔ وہ میں نے لپک کر اچک لیے۔ اسی وقت مجھے ٹاٹ پکڑے رہنے کا خیال نہ آیا اور ایک ذرا ہوا کے جھونکے سے وہ ادھر کو ہوا تو نادو کا چہرہ دکھائی دے گیا، مگر وہ میری طرف دیکھنے کے بجائے اندر کہیں اور ہی گھورے جا رہی تھی۔ میں نے لپک کر ٹاٹ آگے کر دیا، وہ ہولے سے ہنس کر پلٹ گئی۔ میں دانت پیستا رہ گیا۔ کپڑے بدل کر میں باہر نکلا۔ نادو چارپائی پر بیٹھی تھی، اس کے سامنے ناشتے کے برتن رکھے ہوئے تھے، ماسی نوراں بھی اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ بابو اپنی کھٹارا ویسپا چھوڑ کر اب ہماری بائک کے پاس کھڑا
اس کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ یہ لو ناشتہ کر لو اپنی چارپائی پر بیٹھ کر، نادو نے میری جانب ایک ٹرے بڑھاتے ہوئے کہا۔ اس میں چائے کا پیالہ اور پراٹھا رکھا تھا، وہ میں اس کے ہاتھ سے لے کر اپنی چارپائی کی طرف بڑھ گیا۔ یہ کتنے میں ملی تھی؟ بابو نے وہیں سے ہانک لگا کر کہا۔ اب نہ جانے وہ نادو سے مخاطب تھا یا مجھ سے، میں بہرحال چوری کی اس بائک کے بارے میں اسے کیا بتاتا۔ نادو البتہ ایک نگاہ میری طرف دیکھنے کے بعد اس سے بولی، یہ ہمیں تحفے میں ملی ہے، کتنے کی ہوگی تو بتا۔ نادو بھی شاید اس سے بات کے موڈ میں تھی۔ نئے ماڈل کی ہے، میرا خیال ہے مہنگی ہی ہوگی، اگر چوری کی ہوئی تو اس کی قیمت بمشکل 30-40 ہزار۔ چل ہٹ، تجھ سے کس نے کہا یہ چوری کی ہے؟ نادو چڑھ کر بولی تو ماسی نے اپنے بیٹے سے کہا، تو جا کر باورچی خانے میں ناشتہ کر لے، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہوگی۔ بابو سر دھنتا ہوا اور ایک عجیب سی نظر مجھ پر ڈال کر باورچی خانے کی جانب بڑھ گیا۔ مجھے اس کی بات پر کھٹک لگ گئی، اسے کیسے اندازہ ہوا تھا کہ یہ بائک چوری کی تھی؟ ہو سکتا ہے اس نے یوں ہی اندازہ لگا لیا ہو، جیسا کہ بقول نادو کے ہی مذکور ہو چکا تھا۔ بابو چوری کی بائک اور اس کے کل پرزے فروخت کرتا تھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر بابو دوبارہ اپنی اینٹوں پر کھڑی ویسپا میں مصروف ہو گیا۔ میں اور نادو دونوں چارپائیوں پر پاؤں جھلائے آمنے سامنے بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ ماسی اپنا تندور دیکھنے چلی گئی۔ ہم دھیمے لہجے میں باتیں کرنے لگے۔ میں نے نادو سے قدرے تفکر سے کہا، یہاں ہمیں کسی قسم کا کوئی خطرہ تو نہیں؟ کیسی بے وقوفی کی باتیں کر رہا ہے تو سہراب؟ خطرہ تو اب ہر وقت ہمارے سروں پر منڈلاتا ہی رہے گا، وہ بڑے گھاگ لہجے میں بولی۔ بات اس کی بھی غلط نہ تھی۔ میں نے کھسیا کر ہونٹ بھینچ لیے۔ میں سمجھ گئی ہوں تو کیا کہنا چاہتا ہے۔ دوسرے ہی لمحے وہ شرارت بھری مسکراہٹ سے بولی، فوری طور پر یہاں ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے، اور تو بھی یہاں 2-1 روز رہ کر فوزیہ اور راحیلہ کو ڈھونڈنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ میں ابھی سے یہ کام شروع کرتا ہوں، میں نے کہا، لیکن اس سے پہلے مجھے اس بائک سے پیچھا چھڑانا پڑے گا، یہ ہمیں پھنسوا سکتی ہے۔ میرا لہجہ دھیما تھا۔ کیا خبر اس کی چوری کی اب تک رپورٹ بھی کروا دی گئی ہو؟ ساتھ ہی میں دزدیدہ نظروں سے صحن کے کونے میں بیٹھے ویسپا کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے بابو کو بھی دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے کام میں مگن تھا۔ بائک کے بغیر تو 8-10 کلومیٹر کا فاصلہ دوبارہ طے کر کے پھلاں وسطی کی طرف کیسے جائے گا؟ چلو کوئی لاری شاری پکڑ کر وہاں پہنچ بھی جاتا ہے تو وہاں کہاں اجنبی جگہ پر مارا مارا پھرے گا، نہ کوئی واقف کار، نہ جان نہ پہچان، اوپر سے دشمن الگ وہاں تیری تلاش میں ہوں گے۔ نادو تفکر سے بولی، دشمن تو ہر جگہ ہی میری تلاش میں ہوں گے، ویسے ضروری نہیں کہ وہ دونوں اب تک وہاں ہوں گے۔ میرا اشارہ گوگل اور اس کے ساتھی کی طرف تھا۔ بہرحال میں دیکھ لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹھیک ہے، میں بھی تیرے ساتھ چلوں گی۔ اس کی ضرورت نہیں۔ ضرورت ہے، وہ بولی، 1 سے 2 بھلے، یہ دیہاتی ماحول ہے، کسی زنانی سے بات کرنا پڑ سکتی ہے، وہ تیرے لیے مشکل ہوگی، لیکن ہم گھر گھر اپنا چہرہ نہیں کرا سکتے۔ چودھری جی برادران کے گماشتے بھوکے بیڑیوں کی طرح ہمیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ گوگل تو ہمارے خون کا پیاسا ہو رہا ہوگا، میں نے کہا۔ پھر تھوڑے توقف کے بعد ذہن میں گلبلانے والے ایک خدشے تلے دوبارہ بولا، مجھے تو لگتا ہے میرے خلاف کہیں پولیس میں رپورٹ بھی لکھوا دی ہوگی، اس لیے میری کوشش ہوگی کہ جلد سے جلد یہ کام نمٹا کر اس علاقے سے ہی دور نکل جاؤں۔ میں نے دیکھا میری بات پر نادو کے چہرے پر بھی چند لہجے کے لیے تفکر و تشویش کی پرچھائیاں لہرائی تھیں۔ پھر بولی، دیکھا جائے، اب ہمیں یہ اہم کام تو نمٹانا ہوگا۔ خدا کرے فوزیہ اور راحیلہ کا ادھر ہی پتہ لگ جائے، ورنہ ہم ان کی تلاش میں کہاں تک مارے مارے پھریں گے۔ اوپر سے چودھری کے بدماش، اور شاید بعد میں پولیس بھی۔ تو ایسا کر، بابو کے ساتھ راجن پور نکل جا، تو اپنی منزل پر تو چلی جا، میں اکیلا دیکھ لوں گا اپنے یہ سارے معاملات۔ ہرگز نہیں، وہ ایک دم تن کر بولی، اب میرا دل تیرا ساتھ چھوڑنے کو نہیں کرتا، یہ ساری مصیبت میری وجہ سے ہی تو تیرے گلے پڑی ہے۔ یہ بات نہیں، میں نے بے تاثر مسکراہٹ تلے کہا، یہ لوگ پہلے ہی میرے دشمن تھے۔ کچھ بھی صحیح، بس میرا دل نہیں کرتا تجھے اکیلا چھوڑنے کو۔ میرے تو یہ سارے علاقے دیکھے بھالے اور جان پہچان کے ہیں، باقی راجن پور میں چلی جاؤں گی، اس کی تو فکر نہ کر، اب چل اٹھ۔ اس نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، تیرا سوٹ کیس کہاں ہے اور وہ پستول؟ میں نے ذرا نیچی آواز میں پوچھا۔ وہ دونوں میں نے چھپا دیے ہیں، ماسی پر تو مجھے اعتبار ہے پر بابو پر نہیں۔ اسی وقت بابو ہمارے قریب آ گیا۔ میں اور نادو چارپائی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں ڈرا کہ کہیں اس نے نادو کے لبوں سے برآمد ہونے والے آخری الفاظ تو نہیں سن لیے تھے، مگر ایسا نہیں تھا۔ نادی،
میں یہ بائک ذرا لے جاؤں؟ روڈ تک جاؤں گا، اسکوٹر کا کچھ سامان لانا ہے۔ اچانک بابو نے نادو کی طرف دیکھ کر کہا۔ اشارہ ہماری بائک کی طرف تھا۔ میں تو خاموشی سے اس کا چہرہ تکتا رہ گیا۔ البتہ نادو اس سے بولی، ہم کہیں جا رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد چلے جانا۔ بابو اس کی منت کرنے کے انداز میں بولا، میں ابھی تھوڑی دیر میں گاڑی کا کچھ سامان لے کر آ جاتا ہوں، زیادہ وقت نہیں لگے گا مجھے۔ نہیں، نادو نے سنجیدگی سے نفی میں سر ہلا کر کہا، ہمیں بھی ضروری کام سے اسی وقت نکلنا ہے۔ پھر وہ مجھ سے مخاطب ہو کر بولی، چلو دیر ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ میں بھی اس کے پیچھے ہو لیا۔ بابو اسی طرح کھڑا ہماری طرف گھورتا رہ گیا۔ ہم باہر آ گئے۔ دھوپ نکلی ہوئی تھی، مگر اس میں چبھن نہیں تھی۔ ایک خوشگواریت کا احساس تھا۔ میں بائک باہر نکال لایا تھا۔ گھر سے باہر تو آ گیا تھا، لیکن اب میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کہاں کا رخ کروں۔ میں نے نادو سے ہی پوچھ لیا، سب سے پہلے کہاں سے شروعات کرنا چاہیے ہمیں؟ تم چلو میں بتاتی ہوں، وہ بولی۔ میں بائک پر سوار ہو گیا، کک لگا کر سٹارٹ کی۔ وہ میرے پیچھے اس بار ذرا خالص نسوانی انداز میں بیٹھی تھی، یعنی دونوں ٹانگیں ایک طرف کر کے۔ نادو کے ساتھ صلاح و مشورے سے ہم نے کچا صادق آباد روڈ یا مین روڈ کی بجائے دیہاتوں اور قصبوں کے اندر سے آنے جانے والے کچے اور ٹیڑھے میڑھے راستوں کا انتخاب کیا تھا، تاکہ ایک طرف تو ہماری مڈ بھیڑ گگل وغیرہ سے نہ ہونے پائے، دوسری جانب ہم اندر ہی اندر اپنا کام نمٹا کر واپس ہو لیں۔ لہٰذا نادو میرا پورا ساتھ دے رہی تھی، حالانکہ میری طرح وہ بھی خطرے میں تھی، اور میں نے اسے کہا بھی تھا کہ یہ کام میں اکیلا انجام دے سکتا ہوں، مگر وہ نہ مانی۔ اس ضمن میں اس کا یہی کہنا تھا کہ اس کے میرے ساتھ ہونے سے کئی قسم کی آسانیاں ہوں گی اور وقت بھی بچے گا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ رازداری سے بھی یہ اہم کام نمٹ جائے گا، اور یوں بھی بقول نادو کہ وہ یہیں کی پروردہ تھی، یہ سارے دیہات اور قصبے اس کے دیکھے بھالے تھے، یہ کچے پکے بل کھاتے راستے اس کے لیے انجانے نہ تھے۔ بہرکیف میں نے بائک آگے بڑھا دی، وہ مجھے راستہ بتاتی رہی، میں آگے بڑھتا رہا۔ گاؤں پوری طرح جاگ گیا تھا۔ ہم کچے پکے گھروں کے درمیان بنے ٹیڑھے میڑھے راستے پر سفر کرتے ہوئے آبادی سے نکل آئے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ نادو کو سارے راستے ازبر تھے، یوں جیسے وہ یہاں کے چپے چپے سے واقفیت رکھتی ہو، اور یہ حقیقت بھی تھی۔ ایک چھوٹی سی نہر کی پلیا پر سے ہو کر ہم دوسری طرف آ گئے۔ یہاں بھی کھیتوں اور اس کے قریب میں واقع بہت سے گھروں کی بے ترتیب قطاریں دکھائی دیں۔ یہاں سے پھر میں نے اس کے بتائے ہوئے راستے پر بائک گھما دی۔ راہ میں گرد و پیش کھیت بھی آئے اور بنجر ویرانے بھی، اکا دکا آبادی کے آثار بھی جو دور پڑے تھے۔ اس سے مزید 1 کلومیٹر کی مسافت کے بعد ایک آبادی قریب آ گئی، یہاں کچے پکے گھروں کی بے ترتیب قطاریں تھیں۔ نادو نے مجھے پیچھے کان میں اندیا دیا کہ ہم پھلاں وسطی میں ہیں۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، کیونکہ یہاں سے ہم کل رات گگل اور اس کے ایک ساتھی سے خون ریز مار کا سر کر کے نکلے تھے۔ بائک بھی ہمیں پھنسوا سکتی تھی، جس کا میں پہلے ہی نادو سے اظہار کر چکا تھا، مگر اس بات پر ہم دونوں ہی متفق تھے کہ یہ ضروری نہ تھا کہ گگل یا اس کا ساتھی اب بھی ادھر ہی ہوتے۔ وہ دونوں ہماری تلاش میں یقیناً کہیں آگے نکل گئے ہوں گے۔ نہ جانے ان کمبختوں نے بیچارے مودے کا کیا حشر کیا ہو۔ مودے کی طرف تو ہم خیر ویسے بھی اب نہیں جا سکتے تھے۔ بہرطور ایسی ہی ایک قطار والی گلی میں ہم آ گئے اور سرے والے گھر کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ اس کے ساتھ ایک دکان تھی، یہ پرچون کی دکان تھی۔ اندر ایک عمر رسیدہ شخص لکڑی کے سٹول پر بیٹھا کسی گاہک کا منتظر محسوس ہوا۔ چاچا وسایا، سلام، پہچانا مجھے؟ نادو نے بائک سے اترتے ہی ذرا آگے جا کر اس سے کہا۔ عمر رسیدہ آدمی سٹول سے اٹھ کر ہمارے قریب آ گیا۔ اس نے پہلے میری طرف، پھر نادو کو غور سے دیکھا، اور پھر اس کی باتیں پھیل گئیں۔ وہ بولا، اری نادو پتری تو؟ میں غلطی تو نہیں کر رہا ہوں تجھے پہچاننے میں؟ بالکل نہیں، اندر چلو، تم سے ایک ضروری بات کرنا ہے۔ نادو فوراً ہی مقصد کی بات پر آ گئی۔ آ جاؤ اندر، وہ ایک دم بولا۔ ہم اندر آ گئے۔ دکان زیادہ بڑی نہیں تھی، بس ایسی ہی تھی جیسی کہ ایک گاؤں دیہات میں ہونی چاہیے۔ دال چینی کی ادھ بھری ادھ کھلی بوریاں اور ٹین کے اچار والے کنستر کے علاوہ بچوں کی ٹافیاں، گڑ، گچک اور دیگر چھوٹی موٹی عام گھریلو استعمال کی اشیاء وغیرہ۔ ایک بوسیدہ سی میز کا دخل یعنی کاؤنٹر بنایا ہوا تھا، وہاں پر 3 ٹانگوں والی کرسی جسے دیوار سے ٹکا کر چوتھی ٹانگ کا کام لیا جا رہا تھا، 2 سٹول تھے۔ میرے لیے ایک بڑا خطرہ بائک تھی، کیونکہ یہاں گزشتہ شب گگل اور اس کا ایک آدمی آ چکا تھا۔
کیا خبر وہ یا اس کا کوئی ساتھی یہاں موجود رہا ہو، جس کی اگرچہ اتنی زیادہ امید تو نہ تھی مگر احتیاط کا تقاضا یہی تھا کہ بائک ہمارے لیے مصیبت نہ کھڑی کر دے۔ ممکن تھا کہ پولیس کو بھی بائک کی چوری کی رپورٹ کروا دی گئی ہو، اسی لیے میں نے کوشش کی تھی کہ بائک کو دکان کے چھپرے کی سائیڈ میں اس طرح سٹینڈ کروں کہ وہ آتے جاتے لوگوں کو بآسانی نظر نہ آ سکے۔ بہرکیف ہمارے بیٹھتے ہی میں نے دیکھا نادو نے اپنے دوپٹے کے پلو سے کوئی بڑی سی گانٹھ کھول کر اس کے اندر سے ایک پڑیا نکالی اور وہ خاموشی سے وسایا نامی اس عمر رسیدہ آدمی کی طرف بڑھا دی۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی ابھری اور وہ محبت سے بولا، کتنا خیال ہوتا ہے تجھے میرا، یہ بتا بہن جی نوراں تو ٹھیک ہے نا، تو خیریت سے ہے نا، یہ کون ہے تیرا، قسم تو نہیں؟ ارے چاچا وسایا، تو نے تو ایک ساتھ ہی اتنے سارے سوال کر ڈالے اور سب فضول بیکار۔ اصل سوال میں نے تجھ سے پوچھنا ہے اور جواب اگر تلاش بھی کرنا پڑے تو تجھے کرنا ہے۔ نادو بولی، ہاں ہاں بول، کیا بولنا چاہتی ہے؟ چاچا وسایا نے جیسے موالیوں کی طرح اپنا سر دھنتے ہوئے کہا، ساتھ ہی اس نے پڑیا کہیں دراز میں ڈال بلکہ سنبھال لی۔ نہ جانے یہ پڑیا کیا تھی، تاہم مجھے لگا کہ اس میں افیم یا کسی اور نشے والی شے کی ڈوز ہوگی۔ ایسے میں مجھے نادو بڑی چلتی پرزا محسوس ہوئی۔ بہرکیف میری توجہ اس کے سوال پر مرکوز تھی جو اس نے چاچا وسایا نامی اس ادھیڑ عمر آدمی سے پوچھنا تھا اور جس کی شاید رشوت بھی اس نے پڑیا کی شکل میں اسے تھمائی تھی۔ یہ مجھے نہیں معلوم تھا کہ پڑیا اس نے کہاں سے حاصل کی تھی یا پہلے ہی سے اس کے پاس تھی، تاہم بعد میں معلوم ہوا کہ وہ اس نے اپنی ماسی سے ہی لی تھی۔ یہ افیم کی پڑیا تھی۔ چاچا تجھ سے ایک کام ہے بہت ضروری، پر شرط یہ ہے کہ تجھے اسے راز میں رکھنا ہوگا، پھر میں تجھ سے آگے بات کروں گی، نادو نے محتاط لہجے میں کہا۔ وسایا نے اپنی گھنی سفید بویں سکیڑ کر نادو کی بات سنی اور ایک نظر مجھ پر بھی ڈالی، پھر ہنستے ہوئے بولا، تیرا حکم ہو اور میں نہ مانوں، جانتی بھی ہے مجھے کہ تیری کوئی بھی بات مجھ تک پہنچی سمجھو کہ وہ خوں میں کھو گئی، چل بول اب۔ جانتی ہوں، نادو بھی مسکرائی، پھر ایک دم سنجیدہ ہو کر بولی، دو کڑیاں ہیں، جوان اور غیر شادی شدہ، ادھر صادق آباد اسٹیشن سے تھوڑا آگے کہیں راستے والے دیہاتی اسٹیشن میں پانی پینے اتری تھیں کہ انہیں چند لوگوں نے دھوکے سے اغوا کرنے کی کوشش کی مگر وہ کسی طرح بھاگ نکلیں۔ یوں ان کی ٹرین بھی چھوٹ گئی۔ ہمیں جہاں تک پتہ چلا ہے کہ وہ پناہ لینے کے لیے ادھر ہی آئی ہوں گی یا پھر آگے کہیں نکل گئی ہوں گی۔ تو کیا جانتا ہے؟ تو یہاں پنڈ کی ہی نہیں پورے علاقے کی خبر رکھتا ہے، یا پھر کوئی طریقہ بتا، ایسا ذریعہ کہ ان دونوں لڑکیوں کا پتہ چل سکے۔ نادو نے اپنی بات ختم کی۔ وسایا نے بڑے غور سے اس کی بات سنی، پھر کچھ سوچتا بنا رہا۔ اس کے بعد ایک بلغمی کھانسی کھانس کر بولا، کیا یہ بات پولیس میں بھی بتانے کی نہیں تھی؟ فی الحال نہیں، نادو نے محتاط لہجے میں جواب دیا۔ معاملہ کیا ہے آخر؟ اس بات کو بھی چھوڑ، بس صرف وہ بات کر جو میں پوچھوں۔ ٹھیک ہے تو پھر سن، کہتے ہوئے اس نے ایک گہری سانس لی۔ میرا دل یک بارگی زور سے دھڑکا۔ اس کا انداز ہی ایسا تھا جیسے وہ کچھ جانتا ہو، لہٰذا میری نظریں اس کے چہرے پر چسپاں ہو کر رہ گئیں۔ وہ بتانے لگا، ابھی کل ہی کی بات ہے، میں مامے بشیرے کی چکی پر گیا تھا اپنی دکان کے لیے آٹے کی بوریاں اور بیسن لینے۔ وہیں یہ سننے میں آیا تھا کہ ہفتے کی رات 3 سے کوئی 4 بجے کے درمیان کسی نوجوان لڑکی نے ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ یہ جراح شکور شاہ کا گھر تھا۔ وہ تو گھر میں نہیں تھا، کسی دوسرے گاؤں گیا ہوا تھا، لیکن اس کی بیوی حنیفہ اور جوان بیٹا پرویز عرف ڈاڈا موجود تھے۔ لڑکی کا نام کیا تھا؟ میں نے بے اختیار دھڑکتے دل سے درمیان میں پوچھ لیا۔ وہ میری طرف دیکھنے لگا، پھر جواب میں بولا، نام کا تو نہیں پتہ چل سکا۔ پھر میں نے بھی زیادہ دھیان نہ دیا، پتہ ہوتا تو تفصیل معلوم کرتا۔ اب جا کر تفصیل پتہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ کام ہم ابھی جا کر خود ہی کر لیں گے، میں نے جلدی سے کہا اور نادو کی طرف دیکھا۔ چلو نادو، مامے بشیرے کی چکی پر چلتے ہیں۔ نادو نے میری طرف دیکھا اور بولی، اتنا جلد باز نہ ہو، یہ اپنا چاچا وسایا ہے نا، ابھی جا کر ساری تفصیل خود ہی لے آئے گا۔ میں بے چینی سے ہاتھ ملنے لگا تو وسائے نے بھی مجھ سے کہا، نادو ٹھیک کہہ رہی ہے نوجوان، تجھے غیر اور اوپرا سمجھ کر شاید زیادہ بات نہ بتا سکیں، مجھے سب پہچانتے ہیں، جانتے ہیں۔ ساری تفصیل لے کر ابھی آتا ہوں، تم یہاں جب تک آرام سے بیٹھو۔ تمہارا شکریہ چاچا، میں نے کہا، دراصل میں چاہ رہا تھا کہ آپ کو دکان چھوڑ کر نہ جانا پڑے، یہاں گاہک آ گیا تو۔ اس کی فکر نہ کر، میرا گاہک کہیں نہیں جائے گا، میں ابھی آتا ہوں، وسایا بولا اور دکان سے نکل گیا۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور نادو سے گم لہجے میں
بولا، یہ تو کسی ایک لڑکی کا بتا رہے ہے، وہ تو دو تھیں۔ تو مجھے نظر تو سیانا ہی آتا ہے، پر کبھی کبھی بچوں جیسی بات کرتا ہے۔ وہ بولی، سارے اشارے میل کھا رہے ہیں۔ رہی بات ایک لڑکی کی، دو کی کیوں نہیں؟ تو ممکن ہے راحیلہ اور فوزیہ کسی وجہ سے ایک دوسرے سے بچھڑ گئی ہوں۔ نادو کی اس بات نے مجھے ایک تفکر امیز تشویش میں مبتلا کر ڈالا، کیونکہ میں اس کی اس بات کو جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں دعا مانگی کہ کاش ایسا نہ ہوا ہو۔ تنہا ہو جانے کے بعد ان دونوں کے لیے اور زیادہ مشکل ہو جاتی، وہ مزید ہراساں ہوتی۔ تاہم ایک کے ملنے کی امید سے بھی دوسرے کے بارے میں معلوم ہو سکتا تھا۔ اب یہ نہیں پتا تھا کہ آیا جراح بشیرے کے گھر پناہ لینے کے لیے آنے والی وہ لڑکی راحیلہ تھی یا فوزیہ، یا پھر ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں، یعنی وہ لڑکی کوئی اور ہو۔ ہم دونوں بے چینی سے وسائے کے لوٹنے کا انتظار کرتے رہے۔ وقت مجھے صدیوں کی مسافت لگا۔ اس دوران نادو کبھی شیشے کی برنی سے ریوڑیاں اٹھا کر منہ میں ڈال لیتی، تو کبھی گچک کا ٹکڑا کترنے لگتی۔ کھوپرے والے گڑ پر بھی ہاتھ صاف کرنے لگی تو میں نے اسے ٹوکا، کیوں اس بیچارے غریب آدمی کی دکان کا ستیہ ناش کرنے پر تلی ہوئی ہے؟ وہ بیچارہ ہمارے کام سے گیا ہوا ہے اور تو یہاں ہاتھ صاف کر رہی ہے۔ وہ ہنسی اور بولی، کوئی بات نہیں، چاچے کا مال حلال ہے۔ میں اسے گھور کر رہ گیا، لیکن جب وہ سٹول سے اٹھ کر گڑ کی مٹھائی کی جانب بڑھنے لگی تو میں نے اس کی بھربھری پشت پر چپت لگا دی، بس کر، آرام سے بیٹھ۔ مگر وہ باز نہ آئی۔ اسی وقت ایک گاہک دکان میں آیا۔ میں نے دانستہ اپنا چہرہ ایک رخ پر کر لیا، یوں کہ میں اسے کنکھیوں سے دیکھ بھی پاؤں، مگر وہ میرا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ وہ کوئی ادھیڑ عمر عورت تھی۔ چاچا وسایا کدھر گیا؟ اس نے پوچھا۔ نادو اس وقت بیسن کا لڈو منہ میں ڈالے ہوئے تھی، بولی، کسی کام سے گیا ہے، کیا چاہیے؟ دال ماش چاہیے، عورت بولی، دیتی ہوں، کتنی چاہیے؟ 1 پاؤ، وہ بولی۔ نادو اس کے لیے دال تولنے لگی۔ میں نے دزدیدہ نظروں سے اس عورت کو دیکھا۔ وہ کبھی گردن اچک کر میری جانب دیکھنے لگتی تو کبھی نادو کو غور سے گھورتی۔ انداز ٹوہ لینے جیسا تھا۔ ایسی عورتوں پر مجھے غصہ آتا، خواہ مخواہ ہی دوسروں کی کنسوئیاں اور ٹوہ لیتی۔ نادو نے 1 پاؤ دال تول کر ایک اخباری پڑیا بنا کر اسے دے دی۔ عورت نے 100 کا نوٹ تھما دیا۔ کتنے کی لے کر جاتی ہو؟ نادو نے پوچھا۔ 50 روپے کی، عورت بولی۔ نادو نے گلے سے پیسے کاٹ کر باقی اسے تھما دیے۔ وہ چلی گئی۔ یہ کیا، تو نے اسی سے ریٹ پوچھا اور جو اس نے بتایا وہی لے لیا؟ میں نے حیرت سے کہا۔ وہ ہنسی۔ اس کے موتیوں کی لڑی جیسے دانتوں کی قطار کی جھلک ابھری، بولی، یہ ایک چھوٹی بستی ہے، یہاں ایسا چل جاتا ہے۔ میں کچھ نہ بولا، پھر بار بار دکان کے باہر دیکھنے لگا۔ چاچا وسایا کو گئے اب تقریباً 20 سے 25 منٹ ہو چکے تھے۔ اس دوران چند گاہک آ کر جا چکے تھے۔ نادو اپنی ذہنی فراست کے مطابق انہیں نمٹاتی رہی۔ ایک قدرے جوان مرد آیا۔ اس نے نادو سے خواہ مخواہ کچھ فالتو سوالات کرنا شروع کر دیے۔ تو چاچا وسائے کی کوئی رشتہ دار لگتی ہے؟ ہاں تو؟ نادو بھی تڑ سے گھور کر جواب بن بولی، یوں ہی پوچھ لیا تھا، پہلے کبھی دیکھا نہ تھا۔ مرد بولا۔ میں نے کنکھیوں سے اسے دیکھنے کی کوشش کی۔ اس کی عمر 30-35 کے پیٹے میں تھی، رنگ سانولا اور بال تیل میں چپڑے ہوئے۔ اس نے کھلا ڈولا شلوار قمیض پہن رکھا تھا، شکل سے ہی لوفر ٹائپ ہی نظر آ رہا تھا۔ دانتوں میں کوئی تیلا چبا رہا تھا۔ نادو خود ہی اس سے نمٹ رہی تھی، اس لیے میں خاموش اور جھلا سا بنا رہا۔ چل اب دیکھ لیا، ناکام کی بات کر، کیا چاہیے؟ نادو تیز لہجے میں بولی۔ وہ بھی ایک ہٹیلا تھا، بولا، چلا جاؤں گا، غصہ کیوں کرتی ہے؟ تھوڑا تعارف شارف ہو جانے میں کیا برائی ہے؟ مجھے اب ڈر لگا کہ کہیں نادو اس کی باتوں پر ہتھے سے ہی نہ اکھڑ جائے اور معاملہ بڑھ جائے، جس کا میں کم از کم متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ نادو نے اپنے دونوں ہاتھ پہلوؤں پر رکھ لیے اور اسے گھورتے ہوئے بولی، کیسا تعارف چاہیے تجھے، جوتی کا یا پھر گالیوں کا؟ بڑی ڈاڈی ہے تو، پر غصے میں اور بھی حسین لگتی ہے۔ چل گڑ دے دے 1 کلو، بالآخر اس نے کہا۔ نادو نے گڑ تول کر اسے دیا اور مرد نے اسے 100 کا نوٹ تھمایا، بولا، جتنے چاہے کاٹ لے پیسے، بلکہ سارے ہی رکھ لے۔ نادو بھی ڈھیٹ تھی، اس نے 100 کا نوٹ گلے میں رکھ لیا۔ مرد ٹلا نہیں، کھڑا اسے گھورتا رہا، پھر میری جانب اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، یہ تیرا کیا لگتا ہے؟ تجھ سے مطلب؟ یوں ہی پوچھ لیا، کیا حرج ہے؟ میرا خصم ہے، چل اب چلتا نظر آ۔ چلا جاؤں گا، پر یہ کیسا خصم ہے تیرا، ابھی تک چپ بیٹھا ہوا ہے جیسے گونگا ہو؟ یہ گونگا ہی ہے اور بہرا بھی، چل نس ہن۔ نسنا ماں، وہ ڈٹائی سے بولا۔
شاید ریٹ سے زیادہ پیسے دینے کو وہ ابھی مزید کیش کرنا چاہتا تھا۔ بولا تو بڑی حسین اور خوبصورت ہے، تجھے ایسے گونگے بہرے سے شادی کی کیا سوجی؟ میری مرضی، چل اب تو اپنا راستہ پکڑ۔ نادو نے تیزی سے کہا۔ میرے دل میں بے چینی گھر کیے ہوئے تھی۔ ادھر وہ اوباش قسم کا گاہک ٹلنے کا نام نہیں لے رہا تھا کہ اچانک چاچا وسایا آ گیا۔ اسے دیکھ کر ہٹیلے مرد نے جلدی سے اسے سلام کیا اور چلتا بنا۔ میں نے بھی سکون کی سانس لی اور بے چینی سے اس کی طرف دیکھا۔ نادو نے پہلے تو اسے آنے والے گاہکوں کی تفصیل دی، پھر پوچھا، کیا ہوا چاچا؟ کچھ معلوم ہوا اس لڑکی کے بارے میں؟ میری نظریں چاچا وسایا کے چہرے پر جم کر رہ گئیں۔ وہ بیچارہ پسینے میں نہا گیا تھا، ہانپ بھی رہا تھا۔ کاندھے پر دھرے کپڑے سے اس نے پسینہ پونچھا اور سٹول پر بیٹھ گیا۔ نادو نے کونے میں رکھی سراہی سے جست کے ایک ٹیڑھے میڑھے گلاس میں پانی انڈیل کر اسے دیا، جسے پینے کے بعد وہ ایک گہری سانس خارج کر کے بولا، دھیے، اس لڑکی کا پتہ تو لگ گیا ہے پر اس کا نام نہیں معلوم ہو سکا۔ پہلے میں مامے بشیرے کی چکی پر ہی گیا تھا، وہاں سے اتنا ہی معلوم ہو سکا جو میں دونوں کو پہلے ہی بتا چکا تھا۔ پھر میں جراح شکورے کے ہاں گیا، وہ بھی نہ ملا، البتہ اس کی گھر والی ملی۔ مجھے یقین تھا کہ لڑکی بھی وہاں ہوگی اور اس طرح مجھے اس کے بارے میں بھی تفصیل معلوم ہو جائے گی، پر میں تو اس وقت حیران ہی رہ گیا جب جراح شکورے کی گھر والی حنیفہ نے مجھ سے ایک عجیب سی بات ہی کر ڈالی۔ اتنا کہہ کر چاچا وسایا سانس لینے کے لیے رکا۔ نادو اور میں نے الجھن امیز نظروں سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ نہ جانے حنیفہ نے کیا بتایا تھا وسایا کو۔ میرا دل پریشانی کے مارے تیزی سے سینے میں رک رک کر دھڑکنے لگا۔ کون سی عجیب بات کہہ ڈالی شکورے کی گھر والی نے؟ نادو نے بے چینی سے پوچھا۔ جواب میں وسایا بولا، اس نے تو سرے سے ہی اس بات سے انکار کر ڈالا کہ ہفتے کی رات کسی لڑکی نے یہاں قدم بھی رکھا ہو۔ کیا؟ بیک وقت نادو اور میرے منہ سے نکلا۔ تو نے اسے بتایا نہیں کہ تجھے مامے بشیرے سے یہ بات پتہ چلی تھی؟ نادو نے کہا، بتایا تھا پر وہ پھر بھی انکار کرتی رہی، بولی کہ کسی کو ان کے بارے میں غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ چاچا، آپ کو مامے بشیرے نے یہ بات بتائی تھی یا وہاں موجود کسی اور آدمی نے؟ میں جو اس صورتحال پر پرسوچ انداز میں ہونٹ بینچے کھڑا تھا، کسی خیال کے تحت پوچھا۔ سچی کہوں گا کہ مجھے مامے بشیرے نے بھی یہ بات نہیں بتائی تھی۔ وہاں دو آدمی ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے جو میرے کانوں میں بھی پڑ گئیں۔ ظاہر ہے مجھے کیا لینا دینا تھا، اس وقت سنی انسنی کر دی تھی، پر میں نے اس کی بات کاٹی۔ آپ ان دو آدمیوں کو جانتے ہیں جو اس بات کا ذکر ایک دوسرے سے کر رہے تھے؟ ہاں، رحیم نام تھا اس کا اور دوسرے کا نام ہارون، وسایا نے جواب دیا۔ ان دونوں میں سے یہ بات کون جانتا تھا؟ رحیم۔ میں نے نادو کی طرف دیکھا، وہ بھی سوچتی بن گئی۔ میں وسایا سے کچھ کہنے ہی والا تھا کہ نادو غصے سے ہونٹ چبا کر بولی، بات سچ ہی ہوگی، یہ شکورے کی بیوی جھوٹ بول رہی ہے۔ مجھے بھی اس بات کا شک ہے، اس کے لیے میں پوری تسلی کرنے کے لیے رحیم کے گھر بھی گیا، مگر وہ نہ ملا۔ لیکن میں وہاں پیغام چھوڑ آیا ہوں کہ جیسے ہی وہ آئے تو اسے میری دکان پر بھیج دینا۔ نادو نے میری جانب دیکھا، وہ میرے چہرے کے تاثرات سے میرے اندر کی بے چینی کا اندازہ کرتے ہوئے وسایا سے بولی، ہم خود ابھی حنیفہ کے گھر جا کر اس کی چٹیا کھینچ کر پوچھتے ہیں، وہ کمینی جھوٹ بول رہی ہے۔ او چلیے، جھگڑا کرنے کا کیا فائدہ؟ وسایا نے اسے سمجھایا، ایک بار رحیم سے پوچھ کر اچھی طرح تسلی کر لیتے ہیں، بلکہ ہو سکا تو اسے بھی ساتھ لے کر جراح شکورے کے ہاں چلیں گے۔ مگر نادو نہ مانی، لیکن میں چاچا وسایا کی بات سمجھ رہا تھا۔ اس کی تائید میں نادو سے بولا، میرا خیال ہے چاچا وسایا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، پہلے ہمیں اپنی تسلی کر لینا چاہیے، ہمیں رحیم کا انتظار کرنا ہوگا، تب ہی ساری صورتحال واضح ہو سکتی ہے، یہ بھی کہ آیا وہ لڑکی کون ہے اور نام کیا ہے اس کا۔ میری بات پر نادو چپ ہو رہی تو چاچا وسایا الجھ کر خود کلامیہ انداز میں بولا، ویسے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی مجھے، اگر ہفتے کی رات کسی لڑکی نے ان کے ہاں پناہ لی بھی تھی تو اسے حنیفہ کیوں چھپا رہی ہے؟ یہی تو ساری الجھن ہے جس پر میں بھی غور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے بے اختیار کہا، ہو سکتا ہے یہ جراح شکور سچ بتا دے، کیا وہ گھر پر نہیں تھا؟ کہتے ہوئے نادو نے آخر میں پوچھا۔ میرا پہلے ارادہ اسی سے تو ملنے کا تھا، وسایا بولا، پر مجھے پتا چلا کہ وہ ایک ہفتے کے لیے گاؤں سے باہر گیا ہوا ہے۔ تو نے بتایا تھا کہ اس کا ایک بیٹا پرویز ڈاڈا بھی رہتا ہے، اس سے پوچھنا تھا، نادو بولی۔ وہ کیا بتاتا جب اس کی ماں نے ہی صاف جواب دے دیا تھا تو؟ وسایا نے جواب دیا، میرا خیال ہے رحیم کا انتظار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ بالآخر میں نے کہا، یہی کرنا پڑے گا، وسایا نے میری تائید میں کہا۔
تم ایسا کرو، میرا گھر قریب ہی ہے، وہاں جا کر تھوڑا آرام کر لو۔ رحیم آیا تو میں اسے سیدھا وہیں لے آؤں گا، بلکہ ٹھہرو، میرے ساتھ ہی چلو۔ نادو، تم چاچا کے ساتھ چلی جاؤ، میں ادھر ہی ٹھیک ہوں، میں نے نادو کی طرف دیکھ کر کہا۔ میرا بھی کہیں جانے کو دل نہیں کر رہا، وہ بولی، میں بھی ادھر ہی رکوں گی۔ چلو پھر دونوں ادھر ہی آرام کرو، میں گھر جا کر چائے کا کہہ آتا ہوں، چاچا وسایا نے کہا اور دکان سے نکل گیا۔ میں اور نادو ایک بار پھر دکان میں اکیلے رہ گئے۔ لمحہ بلمحہ میری پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ رحیلہ اور فوزیہ جانے کہاں اور کس حال میں تھیں۔ میرے غیاب نے پہلے ہی ان بیچاریوں کو ادموا کر رکھا ہوگا۔ ادھر کراچی میں جانے کیا حالات ہوں گے۔ سدرا ابھی تک ہم سے رابطے اور سیالکوٹ پہنچنے کی منتظر بیٹھی ہوگی۔ اس کے مطابق ہم اب تک سیالکوٹ پہنچ چکے ہوں گے۔ اب اسے کیا معلوم تھا کہ یہاں ہم کیسی مصیبتوں کا شکار ہو چکے تھے۔ اب نہ جانے وہ کون لڑکی تھی جس نے ہفتے کی رات یہاں یعنی چک جھورا میں جراح شکورے کے گھر پناہ لینے کے لیے دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ دل تو میرا یہ دعائیں مانگ رہا تھا کہ کاش وہ لڑکی کوئی اور ہو، فوزیہ یا رحیلہ نہ ہو۔ اگر خدا نخواستہ ان دونوں میں سے کوئی ایک ہوگی تو پھر یہ سوال اور زیادہ تشویش میں مبتلا کر دینے والا تھا کہ ان پر ایسی کیا بیتی کہ دونوں کو ایک دوسرے سے جدا ہونا پڑا۔ لہٰذا ایک کا مل پانا بھی غنیمت تھا اور اچھا ہی ہوتا۔ تاہم ایک لرزا دینے والا خیال یہ بھی ابھرتا تھا کہ کہیں ان میں سے ایک چودھری جی برادران کے گماشتوں کے ہتھے تو نہیں چڑھ گئی۔ ایک کو بھاگ نکلنے کا موقع مل گیا ہو۔ لیکن پھر ایک خیال یہ بھی آتا کہ اگر یہ لڑکی فوزیہ یا رحیلہ میں سے ایک ہوئی تب بھی اچھا ہی ہوتا، کم از کم ایک سے حالات کا علم ہو سکتا تھا اور یوں ایک سے دوسری کے بارے میں پتہ چلتا۔ جبکہ اس سلسلے میں ایک اور پریشانی یہ تھی کہ اس لڑکی نے جس گھر میں پناہ لی تھی وہ تو سرے سے ہی اس بات سے انکاری ہو رہے تھے۔ نہ جانے یہ لڑکی والا معاملہ کیا تھا۔ سوچ سوچ کر میرے دماغ کی نسیں پھولنے لگیں۔ میں بار بار اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتا اور پیشانی مسلنے لگتا۔ نادو غور سے میری کیفیات دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے ہی مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا، حوصلہ رکھو، سب ٹھیک ہو جائے گا، اتنا پریشان نہ ہو، اللہ کرم کرے گا اپنا۔ کچھ پتہ نہیں چل رہا ان دونوں کا، اور نہ ہی اس لڑکی کے بارے میں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اس نے شکورے کے گھر اس رات پناہ لی بھی تھی یا نہیں۔ میں نے کہا، اس کا بھی پتہ چل جائے گا، نادو حوصلہ دلانے والے لہجے میں بولی۔ ابھی رحیم آ جائے گا نا، ہاتھ پر ہاتھ تو ہم بھی دھرے نہیں بیٹھے ہیں۔ میں چپ ہو رہا۔ دیکھا جاتا تو خود نادو بھی میرے لیے ابھی تک ایک معمہ ہی بنی ہوئی تھی۔ پھر بھی پہلی بار مجھے یہ احساس ہوا کہ نادو کی وجہ سے میرے دل کو کچھ ڈھارس مل رہی تھی۔ اسے میری پریشانیوں اور مشکلات کا احساس تھا۔ وہی میری مدد بھی کر رہی تھی جو اس سے ہو پا رہی تھی۔ اتنے میں چاچا وسایا بیچارہ ہمارے لیے 2 چینی کے پیالوں میں چائے لے آیا۔ اس نے ہمیں 2 بسکٹ بھی دیے۔ چائے ختم ہو گئی۔ رحیم نامی وہ آدمی نہ آیا۔ میری بے چینی پھر سوا ہونے لگی۔ چاچا وسایا بھی ہماری بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ بولا، لگتا ہے رحیم ابھی تک گھر نہیں پہنچا، ورنہ پیغام ملتے ہی سیدھا ادھر ہی آتا۔ چاچا کہیں وہ سسرا شہر ہی نہ نکل گیا ہو، پھر اس کی واپسی شام سے پہلے تو ممکن نہیں۔ نادو بولی، ہو سکتا ہے۔ وسایا گو مگو سے لہجے میں بولا، تو ایسا کر چاچا، میرے ساتھ اس حنیفہ کے پاس چل، میں جا کر ذرا اس کی خبر لیتی ہوں۔ نادو نے کہا۔ اس کی بات سن کر وسایا مخمسے میں پڑ گیا۔ خود میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلا وجہ منہ ماری ہوگی۔ بالآخر وسایا بولا، حنیفہ بھی کم نہیں ہے، خود اس کا شوہر شکور دبتا ہے اپنی گھر والی سے۔ لیکن چاچا، اگر رحیم نے آ کر اس بات کی پکی تصدیق کر دی کہ لڑکی نے انہی کے گھر پناہ لی تھی، تب بھی تو وہاں جانا ہی پڑے گا نا۔ نادو بولی، وہ الگ بات ہے، رحیم کا بیان اس بات کا ثبوت ہوگا، تب ہم بھی حنیفہ سے بات کرنے جوگے ہو جائیں گے۔ وسایا اعتماد سے بولا، تو اس کا مطلب ہے کہ رحیم کا انتظار کیے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ نادو نے کہتے ہوئے اپنے ہونٹ بینچ لیے۔ میری ایک بات مانو، مجھے تم دونوں ساری حقیقت ذرا کھل کر بتا دو کہ آخر یہ سارا معاملہ کیا ہے، تاکہ میں بھی ٹھیک طرح تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ اس نے ہم دونوں کی طرف باری باری دیکھتے ہوئے کہا۔ میں کچھ نہیں بولا اور دزدیدہ نظروں سے نادو کی طرف تکتا رہا۔ وہی جانتی تھی اپنے چاچا وسایا کو کہ وہ کس حد تک قابل اعتبار ہے، جبکہ میں نے محسوس کیا کہ خود نادو بھی سوچتی بنی چپ سی تھی۔ تب ہی وسایا اس بار نادو سے بڑی محبت بری شفقت سے بولا، دیکھ دیے، تو میرے یار بیلی ولی داد کی بیٹی ہے،
तुझे तो पता है कि वो मेरा भाइयों से बढ़कर यार संगी था। अल्लाह बख्शे भाई वलीदाद को, उसके मुझ पर बड़े एहसानात थे। फिर कुछ हालात ऐसे हो गए कि हमें सादकाबाद छोड़कर इधर आना पड़ गया, पर सादकाबाद कौन सा यहाँ से दूर है। हम तब भी मिलते रहे थे, तुझे भी मैंने गोद में उठाया है। अब बोल, जी करे तो बता दे हकीकत, वरना कोई बात नहीं। नहीं चाचा, मैं तुझे ज़रूर बताऊंगी, बल्कि तुझे तो बताना ही था। पर कहते कहते वो रुकी और मेरी जानिब तकने लगी। वसाया भी कुछ समझने की कोशिश करते हुए मेरी जानिब ही तके जा रहा था। तभी मैंने नादो की तरफ देखते हुए हौले से अपने सर को इस्बाती जुम्बिश दी। नादो ने धीरे धीरे उसे सब बता दिया। मुद्दा भी चूंकि इसी कस्बे में रहता था, इसलिए उसके बारे में कुछ नहीं छुपाया। मैंने देखा चाचा वसाया ये सब सुनकर कई लहज़ों के लिए गुमसुम सा बैठा रहा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामाईन, लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।